کیا کیا وجوہات ہے کہ جس وجہ سے افطار کا جو ٹائم ہے وہ ہمارا اور اہل تشریع کا مختلف ہے. تو جس طرح سے دوسرے مکتب فکر سے ایک ہمارے اوپر بات کی جاتی ہے کہ آپ قرآن کے مطابق جو افطار کا ٹائم ہے اس ٹائم کے اوپر آپ افطاری نہیں کرتے، اور وہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہمیں سنا کے اور ہمارا منہ بند کر دیتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے پھر اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک. تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ رات ہونے تک مکمل نہیں کرتے. تو اس بارے میں آپ ہمارے ویورز کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ویلکم. جو آیہ مبارکہ آپ نے پڑھی بالکل قرآن مجید سورہ البقرہ کی آیت ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل. اس میں سحری کا ذکر بھی ہے اور افطاری کا ذکر بھی ہے. تو جہاں تک بات آپ نے افطاری کی تو افطار کا ٹائم بتا دیا کہ پھر تم روزہ پورا کرو رات تک. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ رات کا اطلاق کس پر ہوگا. ہم بھی اسی آیت سے ہی استدلال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رات کا جو اطلاق ہے وہ غروب آفتاب پر ہوگا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اسے ہم شرعی طور پر رات کہتے ہیں اور رات کا اطلاق کرتے ہیں. لہذا سورج غروب ہو جانے کے بعد ہی ہم روزہ افطار کرتے ہیں اور ہم قرآن پاک کی آیت کے مطابق ہی اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس پر احادیث مبارکہ بھی ہیں. حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی. تو افطار میں تعجیل کرنے، جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لہذا جب سورج غروب ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، تو ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں. حضرت کہا یہ جاتا ہے کہ سورج کی جو ٹکی ہوتی ہے وہ تو ظاہری طور پہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، لیکن اس کی جو وہ زردی ہے وہ آسمان پہ رہتی ہے. تو اس وقت آپ روزہ کھول لیتے ہو، روشنی اس وقت ہوتی ہے. جس طرح سے حدیث شریف میں بھی ہے بخاری کی 1954 میں کہ جب رات مشرق سے آ جائے اور سورج مغرب میں غروب ہو جائے تو افطار کرو. تو جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت تو حضرت زردی جو ہے وہ سورج کی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے جو رات کا تعلق ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو فوراً بالکل ہی اندھیرا نہیں چھا جاتا، بلکہ اس کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جو تعین کرنا ہے وہ غروب آفتاب سے کرنا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے یا سورج غروب نہیں ہوا. تو جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت شرعی طور پر رات ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی اندھیرے کی، تو دیکھیے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کر جب فارغ ہو جاتے مغرب کی نماز پڑھ کر، تو ہم میں سے کوئی اگر اپنے تیر کی جگہ کو دیکھنا چاہتا تو وہ تیر کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا. یعنی فل اندھیرا نہیں ہو جاتا تھا، بلکہ اندھیرا تھوڑا ہوتا تھا، کچھ اندھیرا ہوتا تھا. اور یہ وہ کنڈیشن بیان کر رہے ہیں اس وقت کی کہ جب وہ نماز پڑھ لیتے تھے. تو اگر نماز پڑھ لینے کے بعد بھی اس قدر کچھ نہ کچھ اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں تو غروب آفتاب کے ساتھ فوراً ہی اندھیرا نہیں چھا جاتا، بلکہ اندھیرا آہستہ آہستہ چھاتا ہے. اور غروب کا جو تعلق ہوگا یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان سورج کو نہیں دیکھ سکتا، وہ سورج اس کی جو 90 ڈگری ہے اس سے نیچے چلا گیا ہے، تو اس کا غروب سمجھا جائے گا. اسی لیے حدیث مبارکہ جو آپ نے پیش کی کہ مشرق کی طرف دیکھا جائے، وہ اسی لیے بتایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے سامنے پہاڑ ہو، کوئی بلڈنگ ہو، آپ مشرق سائڈ کو بھی دیکھ لیں کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ سورج غروب ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. اور آج کل کے دور میں تو بہت آسان ہے اس پر عمل کرنا. سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، مختلف کیلنڈر بن چکے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ سورج کب غروب ہو رہا ہے، کب طلوع ہو رہا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ہم آسانی سے اس پر عمل کر سکتے ہیں. اچھا حضرت، یہ جو مغرب کا ٹائم ہے اور جو افطار کا ٹائم ہے، اب جیسی اذان ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ٹائم بھی متعین نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے 1-2 منٹ کا ادھر بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اب آپ یہ بھی کلیئر کریں کہ آیا جو مغرب کی اذان ہے اس کا افطار کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہاں پہ آیت کہہ رہی ہے رات ہونے تک. ادھر ہم جب مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم فوراً اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ سیاہی نہ چھا جائے، اور ادھر حکم ہے کہ رات ہونے تک. رات ہونے تک کا یہی مراد ہے کہ سیاہی چھا جائے، نظر آ جائے تو آپ افطاری کریں، مکمل روشنی میں نہ کریں. تو یہاں جیسی مغرب کی اذان ہوتی ہے افطاری. سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ
جو افطاری ہے اس کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکن ہمارے عرف میں ایسا ہوتا ہے کہ افطار کے وقت کو ظاہر کرنے کے لیے اذان ہی کہی جاتی ہے جیسے نماز مغرب کے لیے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے تو ہم اس اذان کے مطابق روزہ افطار کرتے ہیں۔ ٹھیک اور ہے جو بات آپ نے کی مغرب کی نماز کے وقت، تو مغرب کی نماز کے لیے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں بھی تعجیل کیجیے، تعجیل کرنا سنت ہے، اس لیے ہم فوراً ہی نماز مغرب کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں۔ اور لیل کا اطلاق بار دیگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اندھیرے پر نہیں ہے، شرعی طور پر جب سورج غروب ہو جائے تو ہم اس کو لیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے